بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے۔ آج ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے حیات طیبہ حضرت فاطمۃ الزہرا، ماخوذ از کتاب نقوش عصمت۔ کتاب کے مصنف ہیں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب۔ سال طبع جمادی الثانی 1439 ہجری، فروری 2018۔ ناشر ہیں اس کے بعثت ٹرسٹ پاکستان، رجوع سادات چنیوٹ۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 1 پڑھیں گے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، والدی گرامی محمد بن عبداللہ، والدہ گرامی خدیجہ بنت خولید، شوہر گرامی علی ابن ابی طالب، فرزندان گرامی امام حسن، امام حسین، دختران گرامی جناب زینب کبریٰ، ام کلثوم، القوات، سائمہ، بطول، محدثہ مطہرہ۔ کنیت ام الائمہ، ام ابیہا، ام الحسن، ام الحسین۔ روز ولادت 20 جمادی الثانی، روز شہادت 3 جمادی الثانی۔ نقش زندگانی حضرت فاطمۃ الزہرا۔ اسم گرامی فاطمہ تھا، جس کا انتخاب قدرت نے اس لیے کیا تھا کہ اپنے اتباع کرنے والوں کو آتش جہنم سے نجات دلانے والی ہیں۔ القاب: زہرا، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ، بذیۃ الرسول اور ام ابیہا وغیرہ۔ آخری لقب کا راز یہ ہے کہ آپ نے پدر بزرگوار کو شفقت مادری بھی فراہم کی ہے اور آپ سے نسل کی بقا بھی رہی ہے۔ ولادت باسعادت 5 ہجری بعثت میں ہوئی، یعنی بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 برس بعد۔ اگرچہ بعض علماء نے بعثت سے 5 برس پہلے لکھا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ جناب خدیجہ کے عقد اور معصومہ کی ولادت میں 20 سال کا فاصلہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے بطن جناب خدیجہ سے قاسم بعثت سے پہلے پیدا ہوئے اور 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ عبداللہ بھی بعثت سے پہلے پیدا ہوئے اور کم سنی میں وفات پا گئے۔ حالانکہ یہ بات عجیب و غریب ہے کہ 2 فرزندوں کے بعد 20 سال کا فاصلہ نہیں رہ جاتا، بلکہ 5 یا 7 سال کا ہی رہ جاتا ہے۔ جناب خدیجہ نے اپنے تمام پیغامات رد کر کے مرسل اعظم سے عقد کیا تھا، لہٰذا وقت ولادت تمام عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا اور کوئی امداد کے لیے نہ آیا، تو قدرت نے جناب آسیہ، جناب مریم، جناب کلثوم خواہر حضرت موسیٰ جیسی مقدس خواتین کو خدمت کے لیے بھیج دیا، جو راہ خدا میں ایثار کرنے والوں کا انعام بھی ہے اور خدائے کریم کی غیبی امداد کا بہترین مرقع بھی ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تھیں اور زینب و ام کلثوم اور رقیہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربیبہ تھیں، جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ جناب خدیجہ کی بیٹیاں تھیں یا جناب خدیجہ باقرہ تھیں اور ان کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، جیسا کہ بعض علماء نے ثابت کیا ہے۔ اس کے بہت سے دلائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ بات بہرحال طے شدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں، اور اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد 25 سال کی عمر میں بعثت سے 15 سال پہلے ہوا ہے اور 5 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور ان تینوں بیٹیوں کا عقد بعثت سے پہلے ہی طابہ اور عتیبہ فرزندان ابو لہب اور ابو العاص بن ربیع سے ہو چکا تھا، اور یہ بات تقریباً ناممکن اور بعد از قیاس ہے کہ 10 سال کے اندر تینوں بیٹیاں بھی پیدا ہو گئیں اور ان کا عقد بھی ہو جائے، جبکہ درمیان میں قاسم اور عبداللہ کی ولادت کا وقفہ بھی رکھنا پڑے گا۔
پھر اگر کسی صورت سے انہیں دختران پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض بھی کر لیا جائے تو وہ دختران ہیں جن کا عقد کفار سے ہو چکا ہے، اور کفار سے عقد ہو جانے کے بعد مسلمان سے عقد نہ اسے مستحق منصب بنا سکتا ہے اور نہ ذو النورین ہونے کے لیے لڑکی کا نور ہونا ضروری ہے، اور یہ شرف صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ 5 برس کی عمر میں سن 10 بعثت میں 10 رمضان المبارک کو جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، جو جناب فاطمہ کی زندگی کا پہلا عظیم صدمہ تھا، اور جس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فراق خدیجہ کا صدمہ اور شدید ہو گیا، اور آپ برابر انہیں یاد کرنے لگے اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات نکالنے لگے، یہاں تک کہ عائشہ نے ٹوک دیا کہ جوان ازواج کے ہوتے ہوئے بوڑھی زوجہ کے یاد کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے، اور آپ نے واضح کر دیا کہ یہ زوجہ کی یاد نہیں ہے، یہ خدیجہ کی یاد ہے، جو اس وقت ایمان لائیں جب سب کافر تھے، اس وقت میری مالی امداد کی جب اسلام کو مال کی شدید ضرورت تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خدا نے مجھے خدیجہ کے ذریعے اس وقت صاحب اولاد بنایا جب سب ابتر کے تانے دے رہے تھے۔ وفات جناب خدیجہ کے بعد جناب فاطمہ کا دوسرا امتحان اس وقت ہوا جب قدرت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا، اور آپ حضرت علی کو بستر پر لٹا کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ گھر دشمنوں اور قاتلوں کے زد میں گھرا ہوا تھا، اور جناب فاطمہ گھر کے اندر موجود تھیں، لیکن تمام رات کسی طرح کے خوف و ہراس کا اظہار نہیں کیا اور نہایت درجہ اطمینان کے ساتھ رات گزاری، بلکہ مدینہ روانگی کے موقع پر بھی ظالموں نے مزاحمت کی، اور آپ نے اپنے سکون قلب اور توکل الی اللہ کا مظاہرہ کیا۔ ہجرت کے بعد اسلام کا عظیم معرکہ جنگ بدر کی شکل میں پیش آیا، جہاں مسلمان انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم جہاد مل چکا تھا۔ فطری بات ہے کہ باپ کے ان حالات میں بیٹی کو جہاد سے روکنا چاہیے تھا اور اس شکل میں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن جناب فاطمہ نے دین خدا کے معاملے میں کسی طرح کی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کیا اور ہمیشہ اثار و قربانی سے کام لیتی رہیں۔ جنگ بدر کے خاتمے کے بعد آپ کا عقد مولا کائنات سے ہوا، جبکہ آپ کے فضائل و کمالات کا شہرہ سن کر تمام بڑے بڑے افراد نے آپ کے عقد کا پیغام دیا تھا، اور وہی خدا نے سب کے پیغامات کو ٹھکرا دیا کہ نور کا رشتہ صرف نور سے ہو سکتا ہے۔ یکم ذی الحجہ 2 ہجری کو یہ عقد عمل میں آیا۔ امیر المومنین کے پیغام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر کا مطالبہ کیا۔ آپ کے پاس مال دنیا میں ایک تلوار، ایک رہوار اور ایک زرہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ کے فروخت کر دینے کا حکم دیا۔ 500 درہم میں زرہ فروخت ہوئی، اور وہی رقم جناب سیدہ کا مہر قرار پائی، جس سے روز اول یہ واضح ہو گیا کہ مہر کی ادائیگی اس قدر اہم مسئلہ ہے کہ اسے عقد سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے، چاہے اس کی راہ میں بہترین سامان فروخت کرنا پڑے، اور اس طرح اس عصری نظریے کی واضح تردید ہو گئی کہ مہر صرف برائے تذکرہ ہوتا ہے اور اس کا ادائیگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ سامان زندگی فروخت کرنا ہے تو شادی کے انتظامات کے لیے کیا جائے، مہر کی ادائیگی کے لیے نہیں۔ مہر کی رقم لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز کا انتظام کیا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جہیز لعنت نہیں ہے، سنت ہے، البتہ اس کا انتظام مہر کی رقم سے ہونا چاہیے اور ضروریات زندگی کی حد تک محدود رہنا چاہیے۔ مہر سے زیادہ جہیز کا مطالبہ کرنا یا مہر ادا کیے بغیر جہیز کا تقاضا کرنا یقیناً ایک بدعت ہے، جسے ظالمانہ حرکت اور نفسانیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ جناب سیدہ کے جہیز کی کل تفصیل یہ ہے: نمبر 1 ایک سفید پیراہن، نمبر 2 ایک چادر،
نمبر 3 ایک حلہ سیاہ، نمبر 4 ایک تخت خواب، نمبر 5 2 عدد توشک، نمبر 6 4 عدد تکیے، نمبر 7 ایک چٹائی، نمبر 8 ایک چکی، نمبر 9 ایک کاسہ سی، نمبر 10 ایک مشک، نمبر 11 ایک ظرف لباس شوئی، نمبر 12 ایک کاسہ شیر، نمبر 13 ایک ظرف آبخوری، نمبر 14 ایک پردہ، نمبر 15 ایک لوٹا، نمبر 16 ایک پوست برائے فرش، نمبر 17 ایک سبوع گلی، نمبر 18 2 مٹی کے پیالے، نمبر 19 ایک ابا۔ اس سامان کی مجموعی قیمت 63 درہم تھی، جبکہ مہر کی رقم 500 یا 480 درہم تھی۔ اس تفصیل سے جہیز کی نوعیت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے اور مہر کی مقابلے میں اس کی مالیت کا بھی۔ کاش ہمارے محمل بزرگوں نے محمل رسموں اور نام و نہال ڈھکوسلوں سے قطع نظر کر کے سیرت معصومین کو رواج دیا ہوتا تو آج قوم ملت اس قدر مصائب سے دوچار نہ ہوتی اور مسلمانوں میں مہنگی شادی، سستی بدکاری کا پیش خیمہ نہ بنتی۔ عقد کے چند دنوں کے بعد رخصتی کا انتظام ہوا۔ بنی ہاشم کی خواتین مخصوص اصحاب کرام نے اس جلوس میں حصہ لیا اور نہایت احترام کے ساتھ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا کائنات کے گھر پہنچا دیا گیا اور اس طرح ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر انتظامات میں جناب اسما کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ وہ اس وقت جناب جعفر طیار کی زوجہ تھیں اور 5 بعثت میں ان کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھیں، اور جعفر طیار کی مکمل واپسی 8 ہجری میں جنگ خیبر کے بعد ہوئی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اسما بنت امس کے بجائے دوسری خاتون کا احتمال دیا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ مہاجرین کی مدینہ آمد و رفت جاری تھی اور اسی ذیل میں جناب اسما بھی آ گئی ہوں گی، جس طرح کہ علامہ مجلسی نے اس موقع پر خود جناب جعفر طیار کی شرکت کا بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ ان کی باقاعدہ واپسی 7 ہجری میں ہوئی ہے۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور داماد سے یہ سوال کیا کہ تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کی کہ عبادت خدا میں بہترین مددگار، جس سے داماد اور خسر کی گفتگو کا انداز رشتے کی پاکیزگی کا فلسفہ اور زوجہ کی عظمت و جلالت کا راز کھل کر سامنے آ گیا کہ اسلام میں مال و جمال کی کوئی قیمت نہیں ہے، اصل ایمان و کردار ہے، اور اس میں حضرت علی کے علاوہ کائنات میں کوئی مرد صدیقہ طاہرہ کا مثل و نظیر نہیں ہے۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد پیش آئی، جو جناب فاطمہ کی زندگی کا دوسرا امتحان تھا، جہاں صورتحال ایسی خراب ہو گئی کہ امیر المومنین نے بھی حفاظت رسول میں 16 گہرے زخم کھائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا، لیکن جناب سیدہ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ کرنے کے بجائے باپ کی مرہم پٹی بھی کی، شوہر کا علاج بھی کیا اور ذوالفقار حیدری کی صفائی کا فرض بھی انجام دیا، جبکہ احد کے حالات نے بڑے بڑے بہادروں کے اوسان خطا کر دیے تھے اور بہادران وقت نے فرار کا راستہ اختیار کرنے کو غنیمت سمجھا تھا۔ جنگ احزاب 5 ہجری اور خیبر 7 ہجری کے مارکے کے بعد کے بھی جناب سیدہ کے سامنے پیش آتے رہے اور ہر مارکے میں حضرت علی جان کی بازی لگاتے رہے، لیکن کبھی بھی جناب سیدہ نے باپ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام آ گئے تو آپ کی بیٹی کا کیا ہوگا، مناسب یہی کہ دوسرے اصحاب کو قربان گاہ کے حوالے کر دیجئے، بلکہ برابر اس بات پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور اسے اپنے فضائل و کمالات میں شمار کیا کہ رب العالمین نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا ہے جو راہ خدا کا مجاہد اور اسلام کی خاطر جان قربان کر دینے والا ہے۔
ماں ویسی کہ دین کے لیے سارا مال قربان کر دے، باپ ایسا کہ مذہب کے لیے ہر مصیبت برداشت کر لے، اور شوہر ایسا کہ اسلام کی بقا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہر مارکے میں جان کی بازی لگا دے۔ 7 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فضہ جیسی کنیز عطا فرمائی، تو اس کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ یہ رہا کہ گھر کا کام ایک دن فضہ کرے اور آپ آرام کریں، اور ایک دن آپ کریں اور فضہ آرام کریں، تاکہ اسلامی مساوات بھی برقرار رہے اور کنیزوں کو کنیزی اور ذلت کا احساس بھی نہ ہونے پائے۔ 9 ہجری مباہلے میں نصارے نجران کی بے جاہ ضد پہ جب مباہلے کی نوبت آ گئی اور یہ طے ہو گیا کہ فریقین اپنے اپنے گھر والوں کو لے کر میدان میں آ کر مباہلہ کریں گے اور لعنت خدا کے ذریعے عیسیٰ ابن مریم کے بندہ خدا یا فرزند خدا ہونے کا فیصلہ ہوگا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں میں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کے علاوہ جناب فاطمہ کو بھی میدان مباہلہ میں لے کر آئے، اور اس اہتمام کے ساتھ لے کر آئے کہ آگے خود رہے اور پیچھے حضرت علی کو رکھا اور درمیان میں جناب فاطمہ کو رکھا، تاکہ جناب فاطمہ کا مکمل پردہ اور ان کی مرکزی شخصیت بھی برقرار رہے، اور اسلام کا نصاب صداقت بھی مکمل ہو جائے کہ اسلام میں یہ وہ بلند پایہ صادق افراد ہیں جن کو جھوٹوں پر لعنت کرنے کا حق ہے، اور جن کی لعنت پر عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے، جیسا کہ عالم نصارہ نے خود اقرار کیا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر خدا سے بد دعا کر دے تو روئے زمین پر کوئی ایک بھی عیسائی نہ رہ پائے گا۔ 10 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد زندگی کا پہلا اور آخری حج انجام دیا، جس میں تمام اہل خانہ کو بھی شرکت کی دعوت دی، اور حج کی واپسی پر مقام غدیر میں جناب علی کی ولایت کا اعلان کیا، جو جناب فاطمہ کے لیے مستقبل میں امت کو ہوشیار کرنے کا بہترین سامان تھا، اور جس سے آپ مختلف مقامات پر استدلال بھی فرمایا۔ 11 ہجری میں ماہ صفر کی 28 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی، اور اس وقت آپ کا قیام صدیقہ طاہرہ کے گھر میں تھا اور سر آپ کی آغوش میں تھا۔ ملک الموت نے آواز دی، صدیقہ طاہرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، آپ نے فرمایا کہ اجازت دے دو، یہ ملک الموت کسی کے دروازے پر اجازت نہیں لیتا ہے، یہ صرف تمہارے در کا شرف ہے کہ بغیر اجازت اندر نہیں آ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتقال کے بعد صدیقہ طاہرہ نے پہلا انقلاب پر دیکھا کہ مسلمانوں نے سقیفے میں جمع ہو کر اس خلافت کا فیصلہ شروع کر دیا، جس کا فیصلہ میدان غدیر خم میں ہو چکا تھا، اور اس طرح کم سے کم 1,14,000 اصحاب چھوڑ کر جانے والے پیغمبر کے جنازے میں صرف انگلیوں پر گنے جانے والے افراد نے شرکت کی، اور صدیقہ طاہرہ نے چند گھنٹوں میں بے رخی اور بے وفائی کا یہ آغاز بھی دیکھ لیا۔ خلافت کے فیصلے کے بعد مسلمانوں نے صدیقہ طاہرہ کے گھر کا رخ کیا، اور باپ کے انتقال کی تعزیت پیش کرنے کے بجائے یہ مطالبہ کیا کہ علی کو گھر سے باہر نکالو، کہ دربار میں آ کر خلیفہ وقت کی بیعت کریں، ورنہ گھر میں آگ لگا دی جائے گی، اور بعض روایات کی بنا پر دروازے سے اٹھتا ہوا دھواں بھی دکھائی دیا، جس کے بعد دروازہ صدیقہ طاہرہ کے پہلو اقدس پر گرایا گیا، اور آپ کے فرزند محسن نے شکم مادر میں شہادت پائی، اور حضرت علی کے گلے میں رسی ڈال کر دربار میں لے گئے کہ ان سے جبری بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ صدیقہ طاہرہ نے فریاد کی کہ میں قمیص
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر پر رکھ کر بدعا کروں گی، جس پر مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواریں بلند ہو گئیں، اور حضرت علی نے سلمان کے ذریعے پیغام بھیج کر خاموش کر دیا۔ بیعت کے مطالبے کے بعد حکومت وقت نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ وہ فدق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالصہ تھا اور جسے آپ نے صاحبان قرابت کے حق ادا کرنے کے حکم الہی پر جناب فاطمہ کو حبہ کر دیا تھا، اس پر قبضہ کر لیا اور آپ کے نمائندے کو نکال باہر کر دیا۔ آپ اس ظلم پر احتجاج کرنے کے لیے ہاشمی خواتین کے حلقے میں دربار میں آئیں اور ایک نہایت تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اپنے باپ کی احسانات، اپنے شوہر کی خدمات اور اسلامی تعلیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے میراث کی آیتیں پیش کی، تاکہ حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں کو قرآن سے قائل کیا جا سکے اور ان سے اپنے باپ کی میراث کا تقاضا کیا جا سکے۔ لیکن امت قرآن پر آیت قرآن کا کوئی اثر نہ ہوا، تو اپنے حق حبہ کا تذکرہ فرمایا کہ میرے بابا جان نے اس جائیداد کو مجھے حبہ فرما دیا تھا اور اس پر گواہ بھی پیش کیے، جس کے بعد بعض روایت کی بنا پر حاکم وقت نے مطالبہ تسلیم کر لیا، لیکن حضرت عمر نے مخالفت کی اور اقرار نامہ واپس لے لیا اور آپ اپنے حق سے محروم ہو گئیں۔ اپنے حق فدق سے محرومی، شوہر کے حق خلافت سے محرومی، شکم اقدس میں محسن کی شہادت، پہلو کی شکستگی، یہ وہ اسباب تھے جن کی بنا پر دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ کے بعد دنیا میں 75 یا 95 دن سے زیادہ نہ رہ سکیں، اور ماہ جمادی الاولیٰ کی 13 یا جمادی الثانیہ کی 11 ہجری کی 3 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، جس پر جناب امیر نے یہ مرثیہ پڑھا کہ پیغمبر اسلام کے بعد زہرا کا فراق اس امر کی دلیل ہے کہ دنیا میں کسی بھی چاہنے والے کے لیے بقا نہیں ہے اور سب کو ایک دن رخصت ہو جانا ہے۔ وقت آخر آپ حجرہ عبادت میں تشریف لے گئیں اور جناب اسما سے فرمایا کہ جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ دختر پیغمبر زندہ ہے، اور جب آوازیں موقوف ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ دختر پیغمبر نے انتقال کیا، اور میرے بچوں کا خاص خیال رکھنا۔ ادھر امیر المومنین کو پاس بیٹھا کر وصیتیں فرمائیں کہ میرے جنازے کو پردہ شب میں اٹھائیے گا اور میرے ظالموں کو شرکت نہ کرنے دیجیے گا، میرے بعد امامہ سے عقد کیجیے گا اور ایک دن میرے بچوں کے ساتھ گزاریے گا تاکہ انہیں ماں کی جدائی کا احساس اذیت نہ پہنچنے پائے۔ بچوں کا بھی اس قدر خیال رکھا کہ اپنے ہاتھوں سے نہلایا، بالوں میں شانہ کیا، کپڑے دھو کر رکھ دیے، کھانا تیار کر دیا تاکہ بچوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے اور امیر المومنین کو بھی زحمت نہ ہو۔ جس صورتحال کو دیکھ کر امیر المومنین نے اس غیر معمولی مصروفیت کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اور میرا خواب سچا ہے، لہذا آج میں بابا کی خدمت میں جا رہی ہوں۔ امیر المومنین نے حسب وصیت غسل و کفن دیا، بچوں نے ماں کو رخصت کیا اور جنازہ رات کی تاریخ میں اس تابوت کے اندر اٹھایا گیا جو آپ نے اپنی زندگی میں تیار کرایا تھا، اور اس طرح چند اہل خانہ اور مخلصین کے درمیان جنازہ دفن کر دیا گیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر قبر بھی غیر واضح بنا دیا گیا۔ دوسرے دن یہ خبر عام ہوئی تو مسلمانوں نے اپنی شرمندگی کا ازالہ کرنے کے لیے دوبارہ قبر کھول کر جنازہ نکال کر نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا، جس پر امیر المومنین کو جلال آ گیا اور آپ تیغ بقب میدان میں آ گئے کہ خبردار کوئی قبر زہرا کے ساتھ بے ادبی نہ کر پائے، اور اس طرح یہ مصیبت ٹل گئی اور قبر زہرا محفوظ رہ گئی، جس کے بعد قبر اطہر پر روزہ بھی تعمیر ہوا
اور سینکڑوں سال قبر اطہر زیارت گاہ خلائق بنی رہی، یہاں تک کہ ابن سعود کے مظالم نے روزے کو منہدم کر دیا اور نشان قبر بھی نامعلوم بنا دیا۔ 8 شوال 1344 ہجری۔ روزے کے انہدام کے بعد تقریباً 65 سال تک وہ حجرہ باقی برقرار رہا جس میں معصومہ باپ کی وفات کے بعد بیٹھ کر ماتم کیا کرتی تھیں، لیکن 1988 میں وہ حجرہ بھی منہدم کر دیا گیا اور اب اس کے آثار بھی تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ چند مثالی کردار۔ آپ کی والدہ گرامی ملکۃ العرب تھیں، لیکن آپ نے کبھی راحت و آرام اور زیب و زینت کی زندگی کو پسند نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے کردار کو ایک نمونہ عمل بنا کر رکھا۔ آپ کے والد محترم مختار کائنات تھے اور آپ ان کی اکلوتی بیٹی تھیں، لیکن آپ نے کبھی اس رشتے سے فائدہ نہیں اٹھایا اور تمام زندگی ہر طرح کی مصیبت و زحمت برداشت کرتی رہیں۔ آپ کے شوہر امیر المومنین تھے، لیکن آپ نے تمام زندگی کسی طرح کی فرمائش نہیں کی اور ہمیشہ شوہر کی خدمت کرنے کے بعد بھی وقت آخر معذرت طلب کی کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرما دیجیے گا۔ آپ کے فرزند سرداران جوانان جنت تھے اور ان کے لیے لباس جنت اور طعام جنت بھی مہیا تھے، لیکن اس کے بعد بھی فاقوں میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ روزہ رکھنے کے بعد سامان افطار یتیم و مسکین و اسیر کے حوالے کر دیا، جس پر سورہ دہر کی آیات نے مدثرائی کی۔ آپ کو رب العالمین نے 5 اولاد عطا کی تھی: امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم اور جناب محسن، اور آپ نے سب کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ فرزند سب شہید ہو گئے اور بیٹیاں راہ خدا میں یوں اسیر ہوئیں کہ تماشائیوں کے مجمع میں درباروں اور بازاروں میں حاضر ہونا پڑا۔ آپ کائنات کی تنہا خاتون ہیں جن کے رشتے ازواج میں زوجہ اور شوہر دونوں معصوم تھے اور جس کا رشتہ عرش اعظم پر ہوا ہے۔ آپ کائنات کی منفرد خاتون ہیں جن کی ولادت کے لیے سیب جنت کا مادہ فراہم کیا گیا ہے۔ آپ کائنات کی وہ بے مثال خاتون ہیں جنہیں 2 اماموں کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا اور جن کی نسل میں امامت قائم رہ گئی ہے۔ آپ وہ ممدوحہ ہیں جن کی مدح سورہ کوثر، آیت تطہیر، آیت مباہلہ اور سورہ دہر جیسی قرآنی آیت و سورہ میں کی گئی ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکلوتی بیٹی ہیں جنہیں ام ابیہا کہلانے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے اور جنہیں بذت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرار دیا گیا ہے۔ آپ وہ تنہا گواہ ہیں جس نے موبائل میں رسالت کی گواہی دی ہے اور مسئلہ فدق کے موقع پر امامت کی گواہی دی ہے۔ آپ وہ اکیلی دختر ہیں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سفر کے موقع پر سب سے آخر میں الوداع کہا ہے اور واپسی پر سب سے پہلے ملاقات کی ہے۔ آپ وہ معصومہ ہیں جن کی ذاتی عصمت کے علاوہ ان کے رشتے بھی معصوم تھے۔ باپ معصوم، شوہر معصوم اور 2 فرزند معصوم، اور سب کے تعارف کا ذریعہ بھی آپ ہی کی ذات کو بنایا گیا ہے۔ آپ وہ عبادت گزار ہیں جن کی نماز کے وقت زمین و آسمان تک ایک نور کا سلسلہ قائم ہو جاتا تھا۔ آپ وہ صاحب ثقافت ہیں جس نے فاقوں میں بھی ساحل کو محروم واپس نہیں جانے دیا اور اپنی قناعت سے اپنے شوہر کی ثقافت کا بھرم قائم برقرار رکھا۔ آپ وہ باعفت خاتون ہیں جس کا پردہ تمام زندگی برقرار رہا کہ باپ کے ساتھ نابینا صحابی بھی آ گیا تو اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی اور مرنے کے بعد بھی جنازہ اٹھوانے کے لیے تابوت کا انتظام فرمایا جس سے قد و قامت کا اندازہ نہ ہو سکے۔ آپ وہ صاحب نظر ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر کہ عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے کوئی جواب نہ دے سکا تو آپ نے فرمایا
کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر شے یہ ہے کہ نہ مرد اسے دیکھیں اور نہ وہ مردوں کو دیکھیں۔ دو غلط فہمیاں۔ نمبر 1، بعض مورخین نے آپ کی دختر نیک اختر جناب ام کلثوم کے بارے میں یہ روایت کی کہ ان کا عقد عمر بن خطاب سے ہوا تھا، اور اس سلسلے میں ایک داستان بھی بیان کی ہے، حالانکہ یہ واقعہ انتہائی بے بنیاد ہے۔ آپ کی دختر جناب ام کلثوم کا عقد جناب عبداللہ بن جعفر کے بھائی جناب محمد سے ہوا تھا، اور آپ واقع کربلا میں شریک رہیں، اور شام کے قید خانے سے واپسی پر آپ نے مدینے کے در و دیوار کو دیکھ کر مرثیہ بھی پڑھا۔ حضرت عمر بن خطاب کی زوجہ ام کلثوم بنت ابی بکر تھیں، جس کی بنا پر ان کو دختران علی شمار کیا گیا ہے۔ جس طرح آپ نے محمد کو ابو بکر کے صلب سے اپنا فرزند قرار دیا ہے، اور ام کلثوم کے ایک فرزند زید بن عمر بن خطاب تھے، جن کا تذکرہ تاریخوں میں موجود ہے۔ نمبر 2، معصومہ عالم کے بارے میں ارشاد رسول کے ذیل میں ایک داستان یہ وضع کی گئی ہے کہ حضرت علی نے ابو جہل کے بیٹی سے عقد کرنا چاہا تو جناب فاطمہ نے اس بات کی شکایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کو اذیت دینے والا مجھے اذیت دینے والا ہے، اور اس طرح روایت کا رخ فاطمہ زہرا کے پہلو شکستہ کرنے والوں، ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے والوں اور انہیں بعد رسول مسلسل اذیت دینے والوں کی طرف سے ہٹا کر حضرت علی کی طرف موڑ دیا گیا۔ حالانکہ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ بات صحیح بھی ہوتی تو اس میں دختر رسول کی اذیت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ امیر المومنین کا ایک قرآنی حق تھا جسے وہ استعمال کر سکتے تھے، اور صدیقہ طاہرہ کو حکم قرآنی پر عمل کرنے سے قطعاً کوئی اذیت نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پر عمل کرنے پر کوئی احتجاج کر سکتے تھے۔ پھر اگر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کی بیٹی سے عقد کر سکتے ہیں تو دوسرے کو ابو جہل کی بیٹی سے عقد کرنے کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ اور اگر خود بیک وقت 9 ازواج کو بیت الشرف میں جگہ دے سکتے ہیں اور کسی زوجہ کی اذیت یا اس کے گھر والوں کی اذیت کا خیال نہیں ہے تو علی کے اقدام کو کس طرح وجہ اذیت قرار دے سکتے ہیں؟ اور پھر کیا علی کے لیے ابو جہل کی بیٹی کے علاوہ عرب میں کوئی خاتون نہیں تھی؟ کہ مورخین نے اس دشمن اسلام کا سہارا لیا ہے، اور محدثین نے داستان کو حدیث کا مقدمہ قرار دے دیا ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تعویلی بازی گری ہے، ورنہ اس کا کوئی تعلق مسئلہ ازواج سے نہیں ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسرا عقد نہیں کیا ہے، اسی طرح صدیقہ طاہرہ کی حیات میں امیر المومنین نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا ہے، اور یہ ماں بیٹی کا ایک تاریخی امتیاز ہے جس میں کوئی دوسری خاتون شریک نہیں ہے۔ خصائص الزہرا۔ کسی شخص کی خصوصیات و امتیازات کے بارے میں 2 طرح سے بحث کی جا سکتی ہے۔ ایک بحث کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے امتیازات عام افراد بشر اور بنی نوع انسان کے درمیان کیا ہیں، اور وہ دوسرے افراد نوع کے مقابلے میں کن خصوصیات کا حامل ہے۔ اور ایک بحث کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے صاحبان فضل و کمال کے درمیان کیا امتیاز رکھتا ہے، اور اسے کون سے خصوصیات حاصل ہیں جو دوسرے صاحبان فضل و کمال کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ پہلا انداز بحث نسبتاً آسان اور سہل الحصول ہوتا ہے کہ ہر شخص میں عوام الناس کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ خصوصیات و امتیازات بہرحال پیدا ہو جاتے ہیں، اور انہی خصوصیات کو اس کے وجود کا ترائے امتیاز قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسرے انداز بحث قدر مشکل ہے کہ صاحبان کمال کے درمیان امتیاز قائم کیا جائے اور ان کے باہمی تفاوت کا اندازہ لگایا جائے۔
یہ بحث اس لیے بھی مشکل ہے کہ ہر انسان امتیازات اور خصوصیات کا مالک بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بھی مشکل ہے کہ صاحبان کمالات کے درمیان امتیاز قائم کرنا اور خصوصیات کا سراغ لانا ہر کس اور ناقص کے بس کا کام بھی نہیں ہے۔ پھر اگر موضوع ایسے افراد کی زندگی ہو جہاں قدم قدم پر حد ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور حفظ مراتب کے ادنیٰ تغافل سے دین و ایمان اور دنیا و آخرت کے خطرے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو مسئلہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ خصائص الزہرا کے موضوع پر بحث کرنے کی سب سے بڑی دشواری یہی ہے کہ صدیقہ طاہرہ کا تقابل عام بنی نوع انسان سے نہیں ہو سکتا ہے، اور ان کے سامنے دیگر افراد کا تذکرہ بھی ایک طرح کی توہین کا درجہ رکھتا ہے۔ جس طرح ایک شیر دل خاتون نے حاکم ظالم کے دربار میں یہ کہا تھا کہ میرے اوپر الزام ہے کہ میں مولا کائنات حضرت علی اور دیگر افراد امت اور حکام اسلام سے افضل قرار دیتی ہوں، اس لیے کہ افضلیت کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں دونوں طرف فضیلت ہو اور صرف کم و بیش کا فرق ہو، لیکن جہاں ایک طرف فضیلت ہو اور دوسری طرف فقدان ہو، وہاں افضلیت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ صاحبان فضل و کمال کے درمیان امتیازات کا پتہ لگانا صاحب فضل و کمال ہی کا کام ہے، عام انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ میرا شمار ان صاحبان فضل و کامل میں نہیں ہے جنہیں اس حکام کا اختیار دیا جا سکتا ہے، لہذا یہ کام میرے اختیار سے باہر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں نے اس بحث کا آغاز کیوں کیا اور اس طرح موضوع کیوں اٹھایا، اور مجھے یہ اندازہ کس طرح ہو گیا کہ صاحبان عصمت و فضیلت کے درمیان بھی توافت کمالات ہو سکتا ہے، اور ان کمالات کے درمیان صدیقہ طاہرہ کے کمالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حقیقت امر یہ کہ میرے ذہن کی ایچ نہیں ہے، اس کا سراغ آیات قرآنی اور احادیث مرسل اعظم میں موجود ہے، اور اسی نقطے نے اس حساس موضوع کے چھیڑنے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے، ہم نے مرسلین کے درمیان بھی فضیلت و کمالات کے درجات رکھے ہیں اور ان میں بھی توافت اور مراتب قرار دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کے سرداران جوانان جنت ہونے کا اعلان کرنے کے بعد بھی فرمایا کہ ان کے پدر بزرگوار ان سے بھی افضل ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ مرسلین کی طرح ائمہ معصومین کے درمیان بھی کسی نہ کسی اعتبار سے امتیاز ضرور پایا جاتا ہے، اور اسی بات نے اس امر کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ تاریخ بشریت و عصمت میں صدیقہ طاہرہ کے خصوصیات و امتیازات کا پتہ لگایا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ جناب فاطمہ زہرا کو ان خواتین کے مقابلے میں کیا امتیازات حاصل ہیں جنہیں امت اسلامیہ نے مبینہ طور پر صاحب کمال قرار دیا ہے، اور ان خواتین کے مقابلے میں کیا خصوصیات حاصل ہے جو نگاہ قرآن و سنت میں بھی صاحبان فضل و کمال ہیں، اور جن کی فضیلت و شرافت کا اعلان آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ خواتین ہی کی طرح صدیقہ طاہرہ کو صنف رجال کے مقابلے میں کیا امتیاز حاصل ہے، جس کی بنا پر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، چاہے وہ آدم ہو یا غیر آدم۔ ظاہر ہے اس قسم کا موضوع ایک مفصل کتاب کا موضوع ہے، اس لیے میں صرف چند اشارات اور علامات پر اکتفا کروں گا اور تفصیلات کا معاملہ ارباب دانش اور اہل علم کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ افراد ملت کو تفصیلات اور تشریحات سے باخبر کر سکیں۔ صدیقہ طاہرہ کے امتیازات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ذاتی امتیازات، نمبر 2 اضافی امتیازات۔ اضافی امتیازات کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ کائنات میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جس کے تمام رشتے اس قدر بلند و برتر ہوں جس قدر بلند و برتر رشتے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے ہیں۔ آپ کا باپ کائنات کے تمام انسانوں سے بالا تر،
اور آپ کا شوہر امت اسلامیہ کے تمام نامور افراد سے بہتر، بلکہ انبیاء و مرسلین سے افضل، اور آپ کے فرزند جوانان جنت کے سردار اور منصب امامت کے مالک ہیں۔ وطن کے اعتبار سے جائے پیدائش مدینہ منورہ اور بیت الرسول ہے۔ خاندان کے اعتبار سے کائنات کا منتخب ترین گھرانہ بنی ہاشم، زبان کے اعتبار سے لغت قرآن میں گفتگو کرنے والی، جس کے خادمہ متکلمہ بالقرآن کا لقب حاصل کرے، اور اس طرح کے بے شمار خصوصیات ہیں جو دیگر افراد کے مقابلے میں حاصل ہیں، لیکن یہ اضافی کمالات عام طور سے واقعی کمالات کا درجہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں کہ ان میں انسان کے ذاتی کسب و اکتساب سے زیادہ دخل پروردگار کے فضل و کرم کا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ضرور یہ کہا جا سکتا ہے کہ پروردگار نے اس شخص کو اس فضل و کرم کے قابل سمجھا ہے اور دیگر افراد کو نہیں سمجھا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس شخص نے اپنی صلاحیت و استعداد سے یہ امتیاز حاصل کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اضافی کمالات ہمیشہ دوسرے انسان کے ہوتے ہیں، جن کی نسبت دوسرے انسان کی طرف دے دی جاتی ہے، اور ذاتی کمالات خود اپنے ہوتے ہیں، چاہے زور بازو سے حاصل کیے جائیں یا وہ بھی کرم پروردگار کا نتیجہ ہوں، لیکن بہرحال ان کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کے ذاتی کمالات اور امتیازات کی چند قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق جسم انصری سے ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق روحانیت اور معاونیت سے ہے، اور پھر روحانیت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق علمی پہلو سے ہے اور ایک کا تعلق عملی پہلو سے ہے۔ ذیل میں ان تمام کمالات اور امتیازات کا ہلکا سا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جسمانی امتیازات۔ نمبر 1، بطول۔ علماء شیعہ و اہل سنت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ مالک کائنات نے جناب فاطمہ کو بطول قرار دیا ہے اور ان تمام عوارض سے الگ رکھا ہے جن میں عام طور سے ہر عورت ہر مہینہ مبتلا ہوا کرتی ہے۔ علماء اہل سنت میں صاحب النیاب المعدت علامہ قندوسی، صاحب مناقب علامہ صالح کشوی، صاحب ارجح المطالب علامہ امرتسری، صاحب تاریخ بغداد حافظ ابو بکر شافعی، صاحب تاریخ کبیر ابن عساکر جناب ذخائر العقبی، علامہ طبری اور حافظ سیوطی نے خصائص میں اس حقیقت کا ذکر کیا ہے جس کے بعد کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے، اور نہ اس تشکیک کا کوئی اعتبار ہے کہ ہر عورت کے عورت ہونے کا لازمہ ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا ہے، یا یہ کہ خون زمانہ حمل میں بچے کی غذا بن جاتا ہے، لہذا اس عادت سے پاک عورت نہ حاملہ ہو سکتی ہے اور نہ اس صاحب اولاد۔ اس لیے کہ ان دونوں باتوں کا جواب جناب مریم کی زندگی میں موجود ہے۔ ایک طرف مریم طاہرہ تھیں اور مادی عوارض سے پاک تھیں، اور دوسری طرف قدرت نے عام قوانین فطرت سے ہٹ کر انہیں صاحب اولاد بنا دیا تھا، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ قانون طبیعت ایک حقیقی قانون ہے، لیکن اس کا پابند خالق طبیعت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مقرر کردہ قوانین میں تبدیلی بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے اس مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ امیر المومنین کی حیات فاطمہ میں عقد ثانی نہ کرنے کا ایک راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب العالمین نے صدیقہ طاہرہ کو تمام عوارض سے پاک رکھا تھا، لہذا دوسرے عقد کا کوئی داعی اور موجب نہیں تھا، علاوہ اس کے کہ کوئی عورت صدیقہ طاہرہ کی عظمت اور محبت میں شریک و سہیم بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ صدیقہ طاہرہ کو بطول قرار دینے کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ عورت ان ایام میں عبادات سے محروم ہو جاتی ہے اور اس کے اعمال میں ایک طرح کا نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے یہ پسند نہیں کیا کہ صدیقہ طاہرہ کی عبادات میں کسی طرح کا نقص پیدا ہو،
اور انہیں کسی زمانے میں بھی عبادات سے محروم رکھا جائے، اور اس طرح یہ بات بلا خوف و تردید کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کی ہر خاتون نقص عبادات کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن صدیقہ طاہرہ اس اعتبار سے بھی کامل و اکمل ہیں اور ان کے کردار میں کسی نقص کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عورت کو عام طور سے 3 نقائص کا حامل بنایا گیا ہے۔ نمبر 1 نقص ایمان، نمبر 2 نقص میراث، نمبر 3 نقص عقل، کہ 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ رب العالمین نے صدیقہ طاہرہ کو تینوں نقائص سے پاک رکھا ہے، بطول بنا کر نقص ایمان و عبادت سے پاک بنایا، تنہا وارث پیغمبر بنا کر نقص میراث سے بچایا، اور معصومہ بنا کر نقص شہادت سے پاک و پاکیزہ بنا دیا، اور یہ جامعیت کمالات آپ کے علاوہ کسی اور خاتون کا حاصل نہیں ہو سکی۔ نمبر 2 عذرا، صدیقہ طاہرہ کے جسمانی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں دائمی طور پر عذرا قرار دیا تھا، اور ان کی یہ صفت جنت کی ان حوروں سے متشابہ تھی جنہیں اطراب ابکار قرار دیا گیا تھا، اور اسی اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیقہ طاہرہ کو حرہ انسیہ کے لفظ سے یاد کیا ہے کہ فاطمہ ظاہری اعتبار سے انسان ہیں لیکن باطنی اعتبار سے حوران جنت کی صفت کی حامل ہیں۔ معنوی کمالات۔ نمبر 1 ان کمالات میں سب سے واضح کمال آپ کا محدثہ ہونا ہے کہ آپ ملائکہ سے ہم کلام ہوتی تھیں، اور ملائکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کلام کیا کرتے تھے۔ امر نہیں، اور آیت قرآنی کی وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو گئی تھی، لیکن دیگر معاملات کی وحی اور اس کے الہام کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ جس طرح کہ قرآن مجید نے مادر جناب موسیٰ اور جناب مریم کو منزل وحی قرار دیا ہے اور ان کے ملائکہ سے ہم کلام ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کے اس محدثہ ہونے کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے ان تمام الہامات کو اس طرح جمع کر لیا کہ ایک صحیفہ تیار ہو گیا، جسے صحیفہ فاطمہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صحیفہ حجم اور ضخامت کے اعتبار سے اس قرآن کا 3 گنا ہے، لیکن اس میں قرآن کے مطالب و معارف کی تکرار نہیں ہے، بلکہ ان تمام معاملات کا تذکرہ ہے جن کی ضرورت عالم انسانیت کو ہو سکتی ہے، اور ان تمام حادثات اور حکومتوں کا تذکرہ ہے جو قیامت تک قائم ہونے والی ہیں۔ اس مقام پر یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ دوسرا قرآن ہے جس پر کسی قوم یا مذہب نے اعتماد کیا ہے۔ قرآن ایک ہی قرآن ہے جس کا شریک و سہیم اہل بیت اطہار کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک صحیفہ ہے جسے لغوی اعتبار سے مصحف کہا گیا ہے۔ مصحف کے لغوی معنی اعتبار سے مجموعہ رسالت و کلامات کا نام ہے۔ قرآن مجید کو اصطلاحاً مصحف کہا جاتا ہے، ورنہ یہ لفظ بالکل عام ہے جس کا اطلاق ہر صحیفہ اور کتاب پر ہو سکتا ہے۔ وہی اطلاق بھی قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اعلام اور القاء کیا ہے، اور اس کا کوئی اختصاص آیات قرآن یا احکام شریعت سے نہیں ہے۔ اس کا استعمال شہد کی مکھی کے بارے میں بھی ہوا ہے تو پھر بشر ہے، اور پھر اگر بشر بھی خیر البشر ہو اور اس کا مرتبہ تمام عالم بشریت سے بالاتر ہو۔ نمبر 2 طہارت۔ مالک کائنات نے صدیقہ طاہرہ کو تطہیر کا مرکز قرار دیا ہے، اور آیت تطہیر کے نزول کے لیے ان کے گھر اور ان کی چادر کا انتخاب کیا، جس کا اعتراف بے شمار محدثین اور مفسرین نے کیا ہے، اور حدیث قصہ میں اس واقعے کی مفصل تشریح موجود ہے۔ نمبر 3 صداقت۔ میدان مباہلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے عقائد کی حقانیت، قرآن کی عظمت
اور اپنی صداقت کے گواہ لے کر نکلے تو خواتین میں صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کوئی نہ تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ مردوں میں 4 مرد بیک وقت ایک جیسی صداقت کے حامل ہو سکتے ہیں، لیکن صنف خواتین میں صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے رسالت کا گواہ بنا کر پیش کیا جا سکے۔ اور یہ اس امر کی بھی دلیل ہے کہ صدیقہ طاہرہ تنہا بھی رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہیں، تو ان سے کسی کا معاملہ میں گواہی طلب کرنا قرآن مجید سے تغافل یا مقابلے کے مترادف ہے۔ نمبر 4، شجاعت۔ شجاعت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شجاعت کا اظہار قوت قلب و جگر سے ہوتا ہے، جو عام طور سے خطرات کی منزل اور میدانوں میں سامنے آتی ہیں، اور ایک شجاعت کا اظہار زور زبان سے ہوتا ہے، جہاں سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مالک کائنات نے صدیقہ طاہرہ کو دونوں طرح کی شجاعت سے نوازا تھا۔ قوت قلب و جگر کے اعتبار سے وہ منظر بھی قابل توجہ ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھر کفار و مشرکین کے نرغے میں گھرا ہوا تھا اور آپ ہجرت کے لیے مدینے کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ خانہ رسالت میں اگر ایک طرف شیر خدا علی المرتضیٰ بستر رسالت پر محو استراحت ہے، تو دوسری طرف صدیقہ طاہرہ نہایتی کمسینی کے عالم اس محاصرے کا مقابلہ کر رہی تھیں، اور آپ پر کسی طرح کا خوف و ہراس نہیں تھا، جبکہ انہیں کفار کے خوف سے بڑے بڑے بہادر افراد حزن و خوف میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ خود میدان احد میں بھی شجاعت کا ایک منظر دیکھنے میں آیا، جہاں کفار و مشرکین کے خوف سے سپاہیان اسلام نے میدان چھوڑ دیا تھا، لیکن صدیقہ طاہرہ جناب صفیہ کے ہمراہ میدان کی طرف آئیں اور جناب حمزہ کے لاش پر گریہ بھی کیا اور اپنے باپ کے زخموں کا علاج بھی کیا۔ احد کی جنگ کا نقشہ دیکھنے والے اور قرآن مجید میں اصحاب رسول کے فرار کی داستان پڑھنے والے صدیقہ طاہرہ کی اس وقت قلب و جگر کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں، اور انہیں احساس ہو سکتا ہے کہ اس قیامت خیز موقع پر میدان جہاد کی طرف قدم بڑھانا کس ہمت اور طاقت کا کام ہے۔ ادبی شجاعت کے لیے تاریخ صدیقہ طاہرہ کا وہ قیامت خیز موقع ہی کافی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے حق کے اثبات کے لیے دربار خلافت میں آئیں اور وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس نے اہل دربار کے دل ہلا دیے اور حاکم وقت کو آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ تاریخ میں اس خطبہ اور اس کے متعلقات کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اور اس تذکرے سے شجاعت و ہمت کا مکمل اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس خطبے میں اسلامی احکام کے علل و اسباب، آیات قرآنی سے استدلال، انصار و مہاجرین کی غیرت کو چیلنج، اپنے حق کے اثبات اور عورتوں کے حقوق سے دفاع کرنے کے بارے میں جن حقائق اور معارف کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کا ہوش پرسکون حالات میں بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ چیز جائے کہ ایسے سنگین حالات میں اور ایسے سخت ترین ماحول میں ایسا خطبہ ایک خاتون کی زندگی کا وہ شاہکار ہے جسے معجزہ و کرامت سے کم کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔